السلام علیکم ناظرین۔ وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہی چلی گئی۔ چہرے پر کچھ تھا ہی نہیں جو اسے صاف کرنا ہو، مگر پھر بھی آنکھیں بند کیے یوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں لیے پانی کو منہ پر مارنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ شاید پانی اس کی شرم ساری دھو ڈالتا جو اس نے اس دن محسوس کی تھی، اور اس ذلت کو بھی جو اس وقت اسے اپنے ماتھے پر چبھ رہی تھی۔ کچھ تو عقل کرتی مومنا سیدھا انکار کر کے ہی آ گئی۔ اس نے اپنے عدمے میں سوریہ کی آواز سنی جو اسے تولیہ پکڑانے آئی تھی، تو اور کیا کرتی، منی اسکارٹ پہن کر دکھا دیتی۔ وہ تلخی ہونا چاہتی تھی لیکن ہو گئی۔ تولیہ سے گیلے چہرے کو کور گرتے ہوئے اس نے جیسے اپنی عظمت بھی چھپائی تو انہیں 2-3 سین کر کے دکھاتی۔ وہ ایکٹنگ دیکھتے تو خود رول دے دیتے تجھے۔ اس نے تولیہ ہٹا کر ماں کو دیکھا۔ ان کی سادگی پر اسے ہنسی آئی، حالانکہ اسے رونا آ رہا تھا۔ اماں، یہاں کسی کو ایکٹنگ، ایکسپریشنز یا پرفارمنس نہیں دیکھنی۔ یہاں سب کو ایکٹرز کا صرف جسم دیکھنا اور دکھانا ہوتا ہے، اس نے اندر جاتے ہوئے کہا۔ سوریہ کو بے اختیار جھجک محسوس ہوئی۔ مومنا کبھی ایسی باتیں تو نہیں کرتی تھی، ایسا بھی کیلوگ نہیں ہے۔ سوریہ نے بے اختیار اس انڈسٹری کا دفاع کرنے کی کوشش کی جس کا وہ کبھی حصہ رہی تھی۔ کیلوگ ہی ہے ماں، آپ کا زمانہ نہیں ہے یہ۔ اب سنیما میں سب سے شریف اور خاندانی لوگ جاتے ہیں اپنے اپنے خاندان کے ساتھ، مگر دیکھنے وہ بھی آئٹم نمبر ہی جاتے ہیں۔ اس نے پلٹ کر ماں کو جیسے 21ویں صدی میں لانے کی کوشش کی۔ پر ایک چیز پر پرفارمنس بھی تو ہوتی ہے، ایکٹنگ بھی تو ہوتی ہے۔ سوریہ نے اپنے زمانے سے چپکے رہنے کی آخری کوشش کی۔ وہ آپ کے زمانے میں ہوتی ہوگی اور اس کی قدر بھی آپ کے زمانے میں ہی ہوتی ہوگی۔ میں جس زمانے میں ہوں اماں، اس میں صرف گلیمر بکتا ہے، قیمت ہوتی ہے، ہر چیز کی قدر نہیں۔ وہ ماں سے اب مدھم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ جو کچھ اس کے ساتھ آج ہوا تھا وہ ان کا قصور نہیں تھا۔ اتنا پرانا زمانہ تو نہیں تھا میرا۔ سوریہ کے جیسے کلیجے پر ہاتھ پڑا۔ بس یہی کوئی 15-20 سال پہلے ہی کی تو بات ہے۔ وہ پھر بڑبڑائی، 15-20 سال دودھ بھائیوں کو کہتے ہیں اماں۔ وہ دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھتی رہی۔ سوریہ نے جیسے ہتھیار ڈال دیے، اس انڈسٹری کا دفاع نہ کرنے کا فیصلہ کیا جس کے لیے وہ اب پرانی اور آؤٹ ڈیٹ ہو چکی تھی۔ یہ فلم مل جاتی تو جہانگیر کا گردہ ٹرانسپلانٹ ہو جاتا۔ مومن کی ہر فلم ہٹ ہوتی ہے، یہ فلم بھی ہٹ ہو جاتی تو تم اسٹار بن جاتی، کام ہی کام ہوتا تمہارے پاس۔ اس کے بعد کوئی فلم نہ بھی ملتی تو بھی ٹی وی پر کام ہی مل جاتا۔ جہانگیر کا علاج۔ سوریہ خود کلامی کر رہی تھی، یوں جیسے اسے اس خیالی محل کو توڑتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہو جو وہ کل سے مومن کی فلم میں اسے کام مل جانے کے تصور پر ہی کھڑا کر کے بیٹھ گئی تھی۔ جملے کے آخر تک جاتے جاتے اس نے مومنا کا چہرہ دیکھا اور اس کے چہرے کی ندامت نے جیسے کچھ دیر کے لیے سوریہ کی آواز چھینی۔ مومنا اب ماں کا چہرہ کسی مجرم کی طرح دیکھ رہی تھی جس کا جرم ثابت ہو گیا تھا۔ اب سزا کا اعلان باقی تھا۔ کھانا کھانے کا تو پوچھا ہی نہیں۔ میں نے سوریہ کو یکدم خیال آیا، اس کے پاس اب بھی ایک چیز ایسی تھی جس کا ذکر کر کے وہ اس صورتحال سے مومنا اور خود کو بچا سکتی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے اماں۔ مومنا اندر کمرے میں جانے کے لیے پلٹی، شوٹ کر کچھ کھا لیا تھا نا۔ سوریہ پیچھے آئی، یوں جیسے اپنا احساس جرم کم کرنی
کرنا چاہتی ہو؟ ہاں، کھا لیا۔ اس نے آج کچھ بھی نہیں کھا لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے بھوک بھی نہیں تھی۔ کچھ دن ہوتے ہیں اچھے اور کچھ دن ہوتے ہیں برے، مگر مومنہ سلطان کے دن کم برے اور زیادہ برے کی کیٹیگریز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اندر کمرے میں نیم تاریکی تھی اور ٹھنڈک، مگر وہاں جہانگیر بھی تھا، اس کے انتظار میں بیٹھا۔ دونوں کی نظریں ملی اور جہانگیر نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اس کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، مگر شاید اس نے ذہن میں ہونے والی ساری گفتگو سن لی تھی۔ بہن کے لیے اس کے پاس سوال نہیں تھے، مگر اس کی نگاہ میں ہمدردی تھی۔ وہ جس آگ کے دریا سے روز گزر کر آتی تھی، وہ دریا اس کی وجہ سے مومنہ کی زندگی میں آیا تھا، اور جہانگیر کو اس پر ندامت تھی، رنج تھا، مگر وہ بے بس تھا، بالکل اس گھر کے باقی تینوں افراد کی طرح۔ وہ ان سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیں، وہ کہہ بھی دیتا تو بھی وہ نہ چھوڑتے۔ کبھی ان سب نے بہت اچھا وقت بھی دیکھا تھا، پہلے تب جب سلطان فلم انڈسٹری میں کام کر رہا تھا، پھر تب جب جہانگیر کو چائلڈ آرٹسٹ کے طور پر کام ملنا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ سارا وقت اب صرف یادوں اور خواب کی شکل میں تھا۔ زندگی وہ تھی جو ان کے سامنے کھڑی تھی۔ تم ایک دن بہت بڑی اسٹار۔ لمبی خاموشی کے بعد جہانگیر نے اس کے لیے جو جملہ ڈھونڈا، مومنہ نے اسے بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ میں خواب نہیں دیکھتی جہانگیر، میں خیالی پلاؤ پکاتی ہوں، اور تم مجھے تسلی مت دو، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جہانگیر سے کہا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اور اپنی بات کے آخر تک وہ عجیب انداز میں کمزور پڑی تھی۔ وہ سیاہ ہلکے بجھتی ہوئی آنکھیں، گلتا ہوا وجود، مومنہ سلطان کے ہر حوصلے کو مٹی کر دیتا، ہر سوچ کو ردی، ہر خواہش کو پانی۔ وہ اس کے سامنے یہ تک نہیں کہہ پائی کہ اگر دنیا میں کوئی چیز اس کے قدموں میں کے نیچے سے ریت بن کر سرکتی ہے تو وہ جہانگیر کی بیماری کا خیال تھا۔ باقی کسی چیز کو وہ کچھ نہیں گر ڈالتی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ خطوط بننا چاہتی تھی، آرٹ پڑھنا چاہتی تھی، میں آرس آ گیا۔ جہانگیر نے سر جھکا کر کہا۔ وہ غلط وقت پر اسے یہ سب یاد دلا رہا تھا۔ خطوط میں آج بھی کرتی ہوں، آرٹ میں کبھی بھی پڑھ لوں گی۔ وہ اگلا جملہ جو کہنا چاہتی تھی وہ کہہ نہیں پائی۔ لیکن تمہاری زندگی کو میں کسی ٹائم مشین پر نہیں ڈال سکتی کہ آگے لے جاؤ۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے قلب مومن سے اس لمحہ شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس کے سارے جملے اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہے تھے۔ بستر پر لیٹ کر اپنی چادر ٹاننے کی کوشش کرتے ہوئے اس نے ایک بار پھر جیسے اپنی اس دنیا میں جانے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس کے اوپر اتنی چادر کی کینوپی کے اندر قلب مومن کا چہرہ دکھنے لگا تھا، بالکل ایسے جیسے کسی پروجیکٹر کی اسکرین پر۔ اس کی نظریں، ان آنکھوں میں اس کے لیے جھلکنے والی حقارت، وہ رعونت جس سے اس نے مومنہ کا بازو پکڑا تھا، اور وہ جملے، وہ سب کچھ جسے پروجیکٹر کے اوپر چلنے والی کسی فلم کی طرح دکھ رہی تھی۔ چادر کو اس نے یکدم اپنے سر سے اتارا اور سانس لینے کی کوشش کی، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قلب مومن کا تکبر کسی ایکٹوپس کی طرح اس کی سوچوں کو اپنے شکنجے میں لیے بیٹھا تھا۔ وہ جس انڈسٹریز میں تھی وہاں ہٹک اور توہین اس کے لیے ان چیخا پھل نہیں تھے، نہ غرور اور تکبر، وہ پرندہ جسے اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، مگر پہلی بار کسی نے اس کی اس طرح بے عزتی کی تھی کام مانگنے پر، ورنہ کوئی بھی سامنے
کچھ برا نہیں کہتا تھا، کہنا بھی ہوتا تو پیٹھ پیچھے کہتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کسی نے صرف کام مانگنے پر اسے یہ سب کہا۔ اس نے کلمہ مومن کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ اسے دوبارہ کبھی زندگی میں اس کا سامنا کرنا ہی نہیں تھا۔ اور زندگی میں تو ایسا بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس نے جیسے خود کو بہلانے کی کوشش کی تھی۔ زندگی میں تو ایک فیصل بھی ہوتا ہے جو نہیں ملتا، اور یہ تو صرف ایک فلم تھی۔ اسے اپنی تسلی اور بہلاوے پر یکدم ہنسی آئی۔ اس کا دماغ فیصل کو کہاں سے لے آیا تھا، یا پھر دل تھا جو اس کو اس وقت لایا جب اسے مرہم کی ضرورت تھی۔ آنکھیں بند کیے اس نے بے بسی سے اپنا ماتھا چھوا۔ پہلے وہ کلمہ مومن کو اپنے ذہن سے نکالنے کی جدوجہد کر رہی تھی، اب اسے فیصل کو بھی نکالنا تھا۔ نیند